أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے تو ان کو حلال کیا ہے، ان کو استعمال کرو، تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ان کو حرام سمجھتے آئے ہیں، ہم ان کو حرام ہی سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہوں، ان کے پاس ہدایت نہ ہو، پھر بھی باپ دادا کی پیروی کریں گے. پھر حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں ایمان والوں سے کہا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو اور حلال سمجھ کر کے ان کو استعمال بھی کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ان کے استعمال کی، کھانے کی، پینے کی تمہارے لیے اجازت، لیکن ساتھ ساتھ حکم یہ دیا واشکروا للہ، اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی اللہ نے تمہیں اجازت بھی دے دی. لیکن یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ شکریہ بھی اللہ ہی کا ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ یعنی دل سے یہ ماننا کہ یہ نعمت دی ہوئی اللہ ہی کی ہے، یہ اعتقاد رکھنا، اسی کو کہتے ہیں توحید. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہر نعمت دی ہوئی اللہ کی ہے، چاہے اس نے ہمیں دی ہو یا ہمارے باپ دادا کی دی ہو یا کسی کو بھی دی ہو. جو بھی نعمت ہے وہ دی ہوئی اللہ کی ہے. ما اصابکم من نعمت فمن اللہ،
جو نعمت تمہیں حاصل ہے، جو بھلائی، جو نعمت، جو رتبہ، جو فائدے کی چیز، نفع کی چیز، مقام، مرتبہ، عزت، عظمت، یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، تو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ اور جو یہ کہے کہ یہ فلاں بابا نے دی ہے، یہ فلاں بت نے دی ہے، یہ فلاں کی دی ہوئی ہے، تو یہ آدمی سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ توحید سب سے بڑی عبادت ہے اور شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ توحید شکر ہے اور شرک ناشکری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے صبح اور شام کو، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ ما اصبح من نعمت او باحد من خلقک فمنک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو نعمت آپ نے مجھے دی ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو دی ہے، فمنک وحدک، تو اکیلے یہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اس نعمت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ فلک الحمد ولک الشکر، تیری لیے تعریف ہے اور تیرے لیے شکر ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا، پھر جب شام ہوئی تو پھر یہی دعا پڑھ لی، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ کسی بھی مخلوق کو دی ہیں، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی، وہ کسی کی طرف سے نہیں، وہ اکیلے آپ کی دی ہوئی۔ شکر کے مستحق آپ ہیں، تعریف کے مستحق آپ ہیں، تو اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دل میں بھی یہ سمجھے یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور زبان سے بھی کہے یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے۔ اس نے کہا حلال ہے، حلال سمجھا، استعمال کیا، شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اور کیا چیز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں ہے؟ یہ تو نے کہا کیا ہے ناداں، فیاض یہ قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز انعام ہے۔ اور کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ گردے جو ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے فیل ہو جائے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت۔ یہ نعمت اللہ نے کس کو دی؟ صرف مسلمانوں کو دی نا، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو بھی دی، نمازیوں کو خالی دی، بے نمازیوں کو بھی دی، صرف مالداروں کو دی، غریبوں کو بھی دی، غریبوں کو بھی دی۔ تو اللہ کیا ہے؟ وہ غریب نواز بھی ہے اور امیر نواز بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ غریب نواز ہو۔ ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ غریب نواز ہیں، یعنی غریبوں کو وہ دیتے ہیں، امیروں سے ان کو مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ غریبوں کو نہیں دیتا۔ وہ غریب نواز نہیں ہے۔ ہر مخلوق پر اسی کی رحمت ہے، اور مخلوق کا خالق ہے، سب کو وہی دیتا ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو نعمت نہیں؟ یہ پلکیں بھی نعمت ہیں، اور پلکوں کا جھپکنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔
اور نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے۔ ہم لوگ ایسے ناشکرے ہیں، اگر نعمت ہے اور شکر ادا کریں گے تو نعمت باقی بھی رہے گی، اس نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، اور جب نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھیں گے تو شکر کہاں سے ادا کریں؟ اس لیے جب اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے تو پھر پتہ چلتا اللہ اکبر کی اتنی بڑی نعمت تھی، پیر صحیح چل رہے ہیں، انگلیاں کام کر رہی ہیں، اچھی طرح آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، کانوں سے سنائی دے رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ان میں سے اللہ نے کوئی چیز چھین لی تو پتہ چلا اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی دی ہوئی، اور کبھی شکر نہیں ادا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو مقبول محبوب بندے ہوتے ہیں، جب ان کے وہاں کوئی کمی ہوتی ہے کسی نعمت میں تو وہ شکوہ نہیں کرتے اللہ سے، اے اللہ میں یہ نعمت دی تھی ہم سے چھین لی، یہ نہیں کہتے۔ جب کسی نعمت میں ان کو کمی محسوس ہوتی ہے تو فوراً وہ غور کرتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا ناشکری ہوئی ہے، تاکہ اس کی ہم تلافی کریں، ورنہ اللہ دے کے چھینتا نہیں ہے جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی وَإِذَا تَفَقَّدُوا أَعْمَالَهُمْ تَأَمَّلُوا أَعْمَالَهُمْ، جب وہ اپنی کسی نعمت میں کمی محسوس کرتے ہیں تو اپنے عمل میں فوراً غور کرنے لگتے ہیں ہم سے کمی کیا ہو رہی، گڑبڑی کیا ہو رہی۔ اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان ہے، اور نامقبول بندوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، غصہ ہو رہے اللہ میاں کے اوپر، خدا جانے کیا اچھا بھلا چل رہا تھا، کاروبار بہت اچھا تھا، اللہ جانے کیا غلطی ہو گئی ہم سے، اور سر سے پیر تک غلطی میں ڈوبے ہوئے، اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی۔ اور اللہ والوں کا معاملہ سراپا اطاعت ہیں، مگر جہاں کچھ گڑبڑی ہوئی فوراً وہ غور کرتے کچھ ہم ہی سے کمی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، اور بادشاہ کیسے؟ ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، انہوں نے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ دے دی خدا نے ایسی نعمت، انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر، ہر ایک پہ حکومت ہے، اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، چیٹی کی بھی کیا بولتی ہے چیٹی یہ بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیٹی نے تمام چیٹیوں سے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، سوراخوں میں۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، مگر سلیمان صحابی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کے ساتھ میں رہنے والے ان کے صحابی ہیں۔ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابی کسی پر جان بوجھ کر کے ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ تم کچل جاؤ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ چیوٹیاں میرے پیروں کے نیچے پامال ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، چیٹی کہہ رہی ہے اور کتنی عقل کی بات کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی چلو، کہیں ایسا نہ تم پس نہ جاؤ لشکر اور فوج کے پیروں کے نیچے۔ لیکن یہ عام لشکروں کی طرح لشکر نہیں ہے کہ جان بوجھ کے تمہیں پیسیں گے، نہیں، انجانے میں ان کا پیر پڑ جائے گا اور تم پس جاؤ۔ دیکھا آپ نے، وہ جانتی ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحبت یافتہ لوگ انسان نہیں،
جانور نہیں، کیڑے مکوڑوں پر بھی جان بوجھ کر زیادتی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو رافضی ہیں، رافضی شیعہ، کہتے ہیں ان کے بعد اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے مور سلیمان، مور کہتے ہیں فارسی میں چیٹی کو، مور سلیمان علیہ السلام کی چیٹی کو دی تھی۔ اس لیے کہ وہ چیٹی کہہ رہی ہے یہ سلیمان پیغمبر ہیں اور ان کے لشکری، ان کے صحابی ہیں، وہ چیٹی پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سب سے بڑے جو صحابہ ہیں، پوری امت میں سب سے افضل، ہر نبی کے صحابہ سے افضل، انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے، ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چیٹی پر نہیں، خود نبی کی بیٹی پر ظلم کیا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کی بیٹی کا جو حق تھا وہ چھین لیا، نہیں دیا۔ آپ سوچئے، جان بوجھ کے چھین لیا۔ وہ چیٹی کہہ رہی ہے سلیمان کے صحابی ظلم نہیں کریں گے چیٹی پر، اور یہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی کے جو خاص صحابہ اور جانثار تھے اور آپ کے خلفائے راشدین تھے، انہی نے ظلم کیا، اور کس پر؟ خود نبی کی بیٹی اور اولاد نبی، آل نبی پر ظلم کیا۔ تو یہ سمجھدار ہیں یا وہ چیٹی سمجھدار ہے؟ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنَ الْقَوْلِ۔ سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لیا۔ ہم لوگوں نے سنی چیٹی کی آواز کبھی؟ چیٹی کی آواز سنی کبھی؟ چیٹی کی آواز سن بھی لی، اور سلیمان علیہ السلام نے سمجھ بھی لی، اور سمجھنے کے بعد مسکراتے ہوئے ہنس پڑے سلیمان علیہ السلام۔ کتنی بڑی چیٹی ہوتی ہے؟ ایک بالش کی راہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ناخن سے چھوٹی، اتنی سی ہے۔ اور عقل کتنی ہے بتائیے، کیا کرے؟ پیغمبر کے صحابی چیٹی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اتنی عقل مند۔ تو غرض ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ وہ چیٹی تک کی آواز انہوں نے سن لی۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام پرندوں پر بھی حکومت تھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ کس کی؟ پرندوں کی۔ کون کون موجود ہے، کون کون موجود نہیں ہے؟ اتنا بڑا حاکم، اس کے بعد بھی انسانوں کی نہیں، جانوروں کی، پرندوں کی بھی حاضری لے رہا ہے، یعنی چھوٹے کا بھی خیال ہے اور بڑے کا بھی خیال ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی حکومت۔ تو کیا کیا؟ تفقد الطیر، پرندوں کی حاضری لی۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ جو بہت کم ہوتا ہے، جس کی تعداد بھی بہت کم ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ اس کو کہا ہے قرآن نے ہدہد، جس کو کہتے ہیں کٹ کٹ بڑھئی۔ پرندوں میں کارپینٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درختوں کے اندر اپنی چونچ سے کھود کھود کر کے اپنا رہنے کا مکان بناتا ہے۔ تو پرندہ، اس کی ضرورت پیش آئی سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے اس کی آنکھوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ میٹھی چیز رکھیے آپ کہیں، اور چیٹی ہے نہیں کہیں، بہت دور ہوگی کہیں، آپ نے بتایا بھی نہیں، مگر وہ چیٹی اس کو خبر ہو جائے گی یہاں میٹھی چیز ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ انسان ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں معلوم، مگر چیٹی بہت دور ہے، اس کو پتا چلے یہاں میٹھی چیز ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے وہ اکیلے نہیں آئے گی، پوری لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اکیلے پیٹ نہیں بھرتی، پوری قوم کو خبر دے دیتی، ارے ہے یا نہیں۔ اتنی سی ہے، مگر سونگنے کی طاقت اللہ نے اتنی تیز رکھی ہے،
بہت دور سے وہ سونگ لیتی ہے اپنی غذا کو، میٹھی چیز کو۔ ہر پرندے کو، ہر چیز کو اللہ نے اسی طرح کی چیزیں دی ہیں، تو ان میں سے ہدہد پرندہ، اس کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، یہ اڑتا ہے اوپر، اور زمین کے اندر جو اس کی غذا ہے، کیچوا جو مچھلی کے شکار میں لگایا جاتا ہے چارے کے طور پر، وہ کیچوا زمین کے اندر ہے، اور یہ اڑتے ہوئے فضا میں اس کو دیکھ لیتا ہے یہاں پہ ہے، اور کھود کے نکال لیتا ہے۔ یہ بھی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں مٹی کے نیچے کہیں پانی ہے، انجینئر بھی ہے وہ۔ ضرورت پڑی سلیمان علیہ السلام کو کسی یہاں پانی ہے یا نہیں، تو انجینئر کو بلاؤ، پانی کا انجینئر ہدہد۔ اب دیکھا ہدہد صاحب تو موجود نہیں، غائب۔ جب غائب نظر نہیں آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہنے، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہدہد کہاں چلا گیا، یہ نہیں کہا وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نہیں دکھ رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا؟ یعنی ایک اللہ کی نعمت تھی، ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ نعمت چھین لی ہو، ہے موجود ہو، مجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ ہے پیغمبر، ایک نعمت ہے، وہ لگتا ہے ہم سے غائب ہو گئی، کچھ ہم سے قصور ہو گیا، یہ نہیں کہ ہدہد کو کیا ہو گیا، وما لیا، مجھے کیا ہو گیا، لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ غائب ہے، کہنے اچھا ٹھیک ہے آنے دو، بغیر اطلاع کے چلا گیا، آئے گا تو میں اسے کیا کروں گا، سخت سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، تفصیلی واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، بیان یہ کرنا ہے جب کبھی کوئی کمی دیکھتے ہیں اللہ والے تو کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، کسی نے ہماری دکان باندھ دی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کاروبار ہمارا کسی نے لگتا ہے باندھ دیا، کسی نے سفلی کر دی، یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مجھے کیا ہو گیا، ہم سے کیا قصور ہو گیا، غلطی کیا ہو گئی، کون سا عمل میرا چھوٹ گیا، کون سا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، فوراً غور کرنے لگتے ہیں، اپنی کمی دیکھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا، اپنے نقصان پر اپنی کمی نہیں دیکھتے، ہمیشہ ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف ہوتی ہے، فرعون کی طرح۔ کس کی طرح؟ فرعون کی طرح۔ فرعون نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہونے پائے، بچوں کو قتل عام کرایا، 70,000 بچے قتل کرا دیے، اور جس بچے کی خاطر یہ سب ہو رہا تھا وہ بچہ باہر نہیں تھا، وہ خود اس کے محل میں تھا، اندر نہیں دیکھ پا رہا ہے، باہر دیکھ رہا۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ ان کے ساتھ تھیلی لگی ہوئی ہے پیشاب کی، یہ پیشاب بند ہو جاتا ہے تو تھیلی لٹکا دی جاتی ہے، پائپ سے پیشاب اس میں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہلے کچھ نہیں، ناشکری کی تھی پکڑے گئے، ناشکری کی تھی پکڑے گئے۔ کیا ناشکری کی؟ زندگی بھر آسانی سے پیشاب ہوتا رہا، کبھی اس کو نعمت نہیں سمجھا اور شکر نہیں ادا کیا، آخر اللہ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی، اور ہم لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ تو کیا فرمایا کہ جو نعمت ہے وہ دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، استعمال کرو، لیکن شکر کرو خدا کا۔ شکر کیسے ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ شرک نہ کرو کہ دی خدا نے ہے اور کہو یہ دی فلاں بابا نے ہے۔ اولاد اللہ نے دی اور اولاد کا نام کیا رکھا؟ عطائے وارث، یعنی حاجی وارث علی شاہ صاحب نے یہ لڑکا دیا ہے ہمیں، اللہ میاں نے نہیں دیا، اور دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ اللہ نے۔
یہ شرک نہیں ہو کیا ہے؟ کیا نام رکھا بچے کا؟ علی بخش. اب تو یہ نام نہیں رکھے جاتے، اللہ کا شکر ہے، پہلے یہی تو رکھے جاتے ہیں. علی بخش، علی کا دیا ہوا. حسین بخش، داتا بخش ہے. یہ کیا ہے؟ دے رہا ہے خدا اور کہہ رہے فلاں کا دیا ہوا. یہ شرک ہے، یہ ناشکری ہے سب سے بڑی. اگر آپ کسی بچے کی پرورش کریں، ساری ضرورتیں پوری کر دیں، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے یہ تمہارے کپڑے کس نے بنائے، تو جس نے بنائے وہ اس کا نام نہ لے کہ یہ تو انہوں نے بنائے، میرے ماموں نے بنائے، اور وہ آدمی سن لے تو اس کو بڑی خوشی ہوگی نا کہ یہ اچھا میاں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. کھلا تمہیں کوئی اور رہا ہے اور گا کسی اور کا رہو. یہ تو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے. اور وہ جو بھی کھلا رہا ہے وہ اپنی جیب سے نہیں، کہ اللہ کا دیا ہوا کھلا رہا ہے. اور اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں، خود اسی کا پیدا کیا وہ دے رہا ہے. اور پھر بھی تم یہ کرو نہیں فلاں نے دیا. جس کو اللہ نے خود پیدا کیا تم کرو اس نے دیا. جو خود محتاج ہے تم کہتے ہو اس نے دیا. اس کو کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال چیزوں کو استعمال کرو. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے. اب اللہ کی دی ہوئی تو ساری نعمتیں، آنکھ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے کہا اس آنکھ کو استعمال کرو کاہے میں؟ ساری چیزیں دیکھو، قرآن پاک اس سے دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھو. ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. کوئی سودا کر رہے ہو تو دیکھ کے لو، ارے ہے یا نہیں؟ رشتہ کر رہے ہو تو دیکھ لو. ضرورت میں اس کا استعمال کرو، عبادت میں اس کا استعمال کرو، قرآن دیکھنے میں اس کا استعمال کرو. لیکن جہاں ہم نے منع کیا ہے وہاں اس کا استعمال نہ کرنا، نامحرم کو نہ دیکھنا. تو اب اگر نامحرم کو دیکھ رہا ہے یہ آنکھ سے، تو اس نے کیا کیا؟ آنکھ کا شکر ادا کیا نا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ناشکری. اور ناشکری کس کی ہے؟ جو جانتا ہے. کوئی جانے نہ جانے مگر وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں. آنکھیں کیسے خیانت کرتی؟ کنکھیوں سے دیکھا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے نامحرم کو دیکھ لیا. کسی کو نہیں پتا انہوں نے دیکھا ہے، مگر اللہ کو یہ آنکھ کی چوری تمہاری پتا ہے. اور آنکھ کی چوری بعد میں کی آپ نے، پہلے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا. اللہ فرماتا ہے جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. علم بھی ہے اللہ کو، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور یہ 80 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں اس کا. 80 سال سے آپ بد نظری کر رہے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس آنکھ سے. اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ قادر ہے کہ فوراً آنکھ کا بلب تمہارا فیوز کر دے. مگر پھر بھی آنکھ میں روشنی آپ کے برقرار ہے. ارے ہے یا نہیں؟ یہ ناشکری ہے. کیا ناشکری ہے؟ کان اللہ نے دیے، کہا ان سے کیا سنو؟ قرآن سنو، دین کی بات سنو، اپنی ضرورت کی باتیں سنو، ہے نا. لیکن بھئی ناجائز چیزیں نہ سنو. آپ نے کیا کیا؟ ناجائز گانے بجانے سننے لگے آپ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. زبان اللہ نے دی، اور زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت. ان سے پوچھئے جو گونگے ہیں، دیکھیے ان کی حالت کو اور سمجھیے پھر اس کے بعد اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ بات نہیں کر سکتا، دل کی بات نہیں کہہ سکتا، پیٹ میں درد ہی نہیں بتا سکتا، اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. اللہ نے زبان کہا اس زبان سے قرآن پڑھو، اس زبان سے دین کی
دین کی باتیں کہو، دوسروں کو بتاؤ، اس زبان سے سودا کرو، کاروبار کرو، اس زبان سے بھولے ہوئے آدمی کو راستہ بتاؤ، سب کچھ کرو اس زبان سے، اللہ نے اجازت دے دی۔ لیکن ہاں اس زبان سے گالیاں مت بکو، اس زبان سے غیبت نہ کرو، اس زبان سے چغلی نہ کرو۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالیاں بکنا، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو، اور واقعی تم کہتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تم نے اقرار کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر ناشکری کیسی؟ پھر حق تعالیٰ شانہ نے بتایا مکے کے مشرک جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، حلال ہیں۔ اللہ نے کہا استعمال کرو ان کو۔ ہاں جو جن کو وہ حلال سمجھتے ہیں وہ چیزیں اللہ کے وہاں حرام ہیں، لہذا مشرکین کی طرح حرام چیزوں کو مت کھاؤ، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرو۔ حلال چیزوں کو استعمال کرنا شکر ہے، اور حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ ناشکری و بغاوت۔ تو مشرکین نے جس کو حرام کیا وہ تو حرام نہیں ہے، پھر حرام کیا ہے؟ جس نے مالک نے بنایا اسی کو حق ہے حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا۔ اللہ نے کیا چیز حرام کی؟ اس آیت میں 4 چیزیں ذکر کی جو اللہ نے حرام کی، بتا دیا کہ یہ حرام ہے صاف صاف، تاکہ کوئی اندھیرے میں نہ رہے۔ کیا کہا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار۔ پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی مردار۔ مردار کیا چیز ہے؟ مرا ہوا۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ ایسا جانور جس کو ذبح کرنا ضروری تھا، جس کو استعمال کرنے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے، اور بغیر ذبح کیے ہوئے وہ مر جائے، اس کو کہیں گے مردار۔ بیماری سے مر گیا، بیماری سے نہیں مرا لیکن چھت کے اوپر سے گرا اور مر گیا، ذبح نہیں کر پایا اور مر گیا، یہ کیا ہے؟ مردار۔ موقوذہ، ٹرین ادھر سے آ رہی تھی اور اس سے ٹکرایا اور ٹکرا کے مر گیا، یہ کیا ہے؟ مردار ہے اور حرام ہے۔ موقوذہ اس کو کہتے ہیں موقوذہ، چوٹ کھایا ہوا۔ متردیہ، اوپر سے نیچے گرا ہوا۔ والنطیحہ، 2 جانور آپس میں لڑے سینگوں سے، اور اتنا لڑے کہ ایک مر گیا ان میں سے۔ یہ جو مر گیا ہے یہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال، حالانکہ خون نکلا ہے اس کے، مگر پھر بھی یہ مردار ہے۔ وما اکل السبع، جس کو کسی درندے نے کھا لیا، بلی نے کھایا، شیر نے کھایا، چیتے نے کھایا اور مر گیا، وہ زخمی بھی ہوا، خون بھی نکلا ہے، لیکن پھر بھی یہ حلال نہیں ہے۔ بندوق سے آپ نے شکار کیا، بندوق سے اس کے گولی لگی اور وہ تڑپ کے مر گیا ذبح ہونے سے پہلے، تو یہ شکار حلال نہیں، یہ ذبح نہیں کہا جائے گا۔ دھاردار تیر تھا، یہ دھاردار کوئی چیز تھی، وہ شکار آپ کے قابو میں نہیں، اگر قابو میں ہوتا تو ذبح کرنا ضروری تھا، وہ تو آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ نے شکار پر تیر چلایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلایا، وہ تیر اس کے لگا، وہ زخمی ہوا، خون بہا اور مر گیا، یہ حلال ہے، یہ
حلال ہے. گولی ماری اور زخمی ہوا اور مر گیا یہ حلال نہیں ہے, یہ چوٹ سے مرا ہے اور وہ دھاردار آلے سے اس کا خون بہا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی آپ نے پڑھا تھا, اس لیے وہ حلال ہے. تو مردار حرام, مردار میں صرف کھانا ہی حرام نہیں ہے, مردار کی ہر چیز حرام. مردار کی چربی, اس کو بیچنا, اس کو خریدنا, اس سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں, لیکن اس کے بال, اس کی ہڈی, یہ کیا ہے, ان سے فائدہ اٹھانا جائز. ہڈی اور بال, چمڑا کا یہ ناپاک ہے. جب اس کی دماغت دے دی جائے گی, اس کی گندگی دور کر دی جائے گی, پالش کر دی جائے گی, ٹینڈریز میں لے جانے کے بعد پھر یہ بھی پاک ہو جائے گا. مردار کا چمڑا ہے پھر بھی استعمال کے لائق ہو جائے گا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ ہے مردار. پھر فرمایا احل لکم صید البحر, تمہارے لیے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر کیا ہے گھڑی, تمہارے لیے سمندر کا دریا کا شکار حلال ہے. یعنی دریا کے اندر جو شکار کی چیزیں ہیں وہ اگر مر بھی جائیں بغیر ذبح کیے ہوئے جب بھی حلال ہے. مچھلی, دو مردار حلال ہیں, سب مردار حرام ہے, دو مردار حلال. احلت لنا المیتتان السمک والجراد, ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. مچھلی مر گئی مگر پھر بھی حلال ہے, ٹڈی مر گئی پھر بھی حلال ہے. لیکن وہ مچھلی جو مرنے کے بعد سڑ گئی اور سڑنے کے بعد پانی کے اوپر آ گئی, تیرنے لگی, بالکل سطح پہ آ گئی, یہ حرام ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما حرم علیکم المیتہ, اللہ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو. اور جن کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ حرام یہ حرام, یہ حرام نہیں, یہ حلال ہے, مردار کو حرام. دوسری چیز والدم, اور خون کو اللہ نے حرام کیا. کہے کو خون, اور خون سے مراد کون سا خون ہے, بہنے والا خون. قرآن کی دوسری آیت میں او دمن مفوحا, اور بہتا ہوا خون. معلوم یہ ہوا جو خون بہ رہا ہے وہ ناپاک بھی ہے, نجس بھی ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے, اس کا استعمال کرنا حرام ہے. دم مفوح بہنے والا خون. جب جانور کو ذبح کر دیا گیا تو اس کی رگوں کے اندر جو بہنے والا خون, مردار کیوں حرام ہے, مردار کیوں حرام ہے, اس لیے جب اسے ذبح نہیں کیا گیا تو جو بہنے والا خون تھا وہ خون اس کے گوشت میں جذب ہو گیا. ارے ہوگا نہیں ہو, اور وہ خون حرام تھا. اور وہ حرام کیوں ہے, اس خون میں زہر ہے. وہ اگر ذبح کر دو گے تو نکل جائے گا, نقصان نہیں دے گا. نہیں ذبح کیا تو وہ خون گوشت کے اندر جذب ہو جائے گا, یہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنے گا. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے رکنے میں بندوں ہی کا فائدہ ہے, بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے اس کو حرام کیا. دمن مفوحا کیوں حرام ہے مردار, اس کے اندر بہنے والا خون جذب ہو گیا. تو اصل چیز حرام کیا ہے, بہنے والا خون. اب بہنے والا خون جب آپ نے ذبح کر دیا تو خون سب کا سب نکل گیا. اب جو خون گوشت کے اوپر لگا ہوا ہے, جو کلیجی پہ لگا ہوا ہے, جو پائے میں لگا ہوا ہے, یہ خون حرام نہیں ہے, یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بہنے والا خون
وہ تو نکل چکا ہے ذبح کرنے کے نتیجے میں، یہ تو گوشت کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگر اس کو بغیر دھوئے ہوئے یوں ہی پکا لیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ایک الگ بات ہے طبیعت گوارا نہیں کرتی، اس لیے اس کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی پکا لیتے ہیں۔ پھر یہ خون ناپاک ہے۔ اب چاہے وہ بازار میں کسی مرغی کو ذبح کیا گیا ہو یا بکرے کو ذبح کیا گیا ہو، اور چاہے قربانی ہو رہی ہو، قربانی کے جانور کا خون ہو، یہ قربانی کا جانور ضرور ہے مگر اس کے جسم سے نکلنے والا بہنے والا خون کیا ہے؟ بولو، حرام ہے اور نجس ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ خون جو ہے نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ کون سا والا؟ قربانی، کہتے ہیں یہ قربانی کا ہے۔ ارے قربانی کا ہے مگر پھر بھی یہ کیا ہے؟ یہ نجس ناپاک ہے، اور جو ناپاک اور نجس ہو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ اس کو بکسے میں رکھنا چاہیے، کسی بوتل میں بھر کے، نالی میں بہانا چاہیے، اس کو گندگی ہے۔ تو فرمایا اس کے اعتبار سے جو خون ہوتا ہے، کبھی کبھی بیماروں کا خون چڑھایا جاتا نہیں، تو اس اعتبار سے یہ بیماروں کو خون چڑھانا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، یہ سب ناجائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ انسان کا خون ہے اور بہنے والا خون ہے، یہ نجس بھی ہے، اس کا بیچنا، نجس چیزوں کا بیچنا، اس کا کھانا، اس کو کھلانا، جانوروں کو بھی کھلانا، یہ بھی جائز نہیں۔ کوئی نجس چیز ہے، انسان کو تو چھوڑیے، غیر مسلم کو تو چھوڑیے، کسی جانور کو بھی نہ کھلائیے۔ ہاں اس کو رکھ دیجئے، اب جانور آ کے کھا جائے ایک الگ بات ہے، مگر خاص طور سے کھلائیے نہیں اس کو۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خون بھی، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا مریض کو چڑھانا، ایک دوسرے کا آدمی کو خون دینا، یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز ہونا چاہیے۔ مگر اس کو فقہا نے جائز قرار دیا۔ کیوں؟ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم سے جو خون نکلا ہے، ایک تو اس میں دو باتیں تھی، ایک تو نجس تھا وہ، دوسرے انسان کے احترام کے خلاف ہے کہ اس کو کاٹا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس سے خون نکالا جائے۔ لیکن یہاں پر خون جو ہے کاٹنا پیٹنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ سرنج سے خون نکالا اور سرنج ہی سے خون دوسرے میں چڑھا دیا۔ انسان کی کوئی توہین تو ہوتی نہیں، البتہ یہ ناپاک اور نجس ہے۔ لیکن ناپاک اور نجس ہونے کے باوجود چونکہ ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، دوسرے کی زندگی کا سوال ہے، زندگی خطرے میں ہے، اگر خون نہیں چڑھایا جائے گا تو مر جائے گا، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی، علماء نے اس کی اجازت دی۔ علماء کو کیا حق ہے اجازت دے دیں؟ کہ قرآن میں تو کہیں لکھا نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ خون لینا بھی ناجائز اور دینا بھی ناجائز اور چڑھانا بھی ناجائز، اور اگر جائز ہے تو حدیث لاؤ کوئی۔ تم تو حدیث ہی پہ عمل کرتے ہو نا، جو حدیث میں نہیں ہو اسے تو تم مانتے نہیں ہو۔ یا تو کسی مریض کو آج سے خون، چاہے مر جائے، خون نہیں چڑھائیں، کیوں؟ حدیث میں ہے نہیں، ہر چیز پہ حدیث مانگتے ہو۔ یہاں نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں ضرورت کس کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہیں پر ضرورت پڑتی کس کی؟ کس کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ یہیں ضرورت ہے کس کی؟ امام شافعی کی۔ ایسے ہی مسائل میں ضرورت ہے امام مالک کی، ایسے ہی مسائل میں ضرورت ہے امام احمد ابن حنبل کی۔ جو مسئلے قرآن میں حدیث میں صاف صاف نہیں ہیں اور ضرورت پیش آ گئی، زندگی کا مسئلہ ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، میڈیکل سائنس میں بھی ترقی ہو رہی ہے، وہ مسئلے صاف صاف قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گے، تو یہ بتاؤ یہ جائز ہے یا ناجائز کیسے پتہ لگاؤ گے؟ کیسے پتہ لگاؤ؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی نوجوان، آپ نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، حلال اور حرام کو زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ معاذ ابن جبل۔ یہ کس نے سند دی ان کو، ڈگری؟ خود اللہ کے نبی نے دی۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تم یمن جاؤ۔ کہاں؟ یمن۔ اور یمن میں جا کر لوگوں کے مسائل حل کرو، فیصلے کرو۔ تو آپ نے کہا کہ معاذ یہ بتاؤ، تم جا تو رہے ہو مسئلے بتانے اور فیصلے کرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ جو تمہارے سامنے مسائل آئیں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کریں گے، قرآن میں جو لکھا ہو وہ بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر وہ مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہو قرآن میں کہیں ذکر نہ ہو۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ بہت سارے دنیا میں زندگی میں ایسے مسئلے پائے جائیں گے جن کا صاف صاف قرآن میں ذکر نہیں ہوگا۔ ہے ذکر قرآن میں مگر صاف صاف نہیں۔ جیسے پانی سے وضو کرنا ہے آپ کو، ہے نا؟ وضو کرنا ہے پانی سے۔ پانی کوئی نہیں پیدا کرتا، پیدا اللہ کرتا ہے۔ زمین کے نیچے پانی چھپا ہوا ہے، انجینئر نے بتایا یہاں پہ پانی ہے، وہاں کھودا گیا، کنواں بن گیا، ہینڈ پائپ لگ گیا۔ اب اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو بتائیے، جائز کیوں جائز ہے؟ کہ پانی تھوڑی ان کا بنایا ہوا ہے، پانی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، ہم نکال نہیں سکتے تھے، انہوں نے نکال دیا، چھپا ہوا پانی انہوں نے ظاہر کر دیا، یہ ان کا کمال ہے بس خالی۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں جو مسئلے چھپے ہوئے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں دیکھ کر کے ان مسائل کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے اندر یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے، ہم نہیں نکال پائیں گے، وہ نکال لیتے۔ وہی ہیں ائمہ کرام، وہی ہے ائمہ اربعہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی مسائل میں ان کے پیچھے چلنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور تقلید کرنا، جو مسئلہ معلوم نہیں، پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ کے عمل کر لو، یہی دنیا کا دستور ہے۔ وہ غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں یہ حرام ہے، ڈائریکٹ حدیث دیکھو عمل کرو، کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی خود علاج کرو، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، خود مکان بناؤ، بلڈنگ بناؤ، کسی انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنا کیس لڑو، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں سب کی ضرورت ہے، دین میں کسی کی ضرورت نہیں، دین اتنا سستا ہے، اتنا اہم مسئلہ۔ تو آپ بتائیے، خون چڑھانا، خون خریدا بھی جاتا ہے، خون بیچا بھی جاتا ہے، خون بیمار کے چڑھایا بھی جاتا ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اب کیا ہوگا؟ جائز ہے نہ جائز؟ تو علماء کرام نے اس مسئلے کو کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، اور قرآن میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال تک، ہے۔ اور دودھ کیا ہے؟ انسان کا جز ہے، ماں کا جز ہے، اور دودھ حقیقت میں خون ہے جس کو اللہ نے دودھ بنا دیا گیا۔ اگر وہ دودھ بچے کو نہ پلایا جائے، اس زمانے میں روٹی کھلائی جائے تو بچہ زندہ رہے گا نا؟ بولیے، چاول کھلائے جائیں، دلیا کھلائی جائے، اس کی زندگی اس کا مدار ہی اسی پر ہے کہ دودھ اس کی غذا ہے۔
تو یہ دودھ کیا ہے؟ جو ماں کے جسم سے نکل رہا ہے اور بچے کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے خون انسان کے جسم سے نکل رہا ہے اور دوسرے انسان کے جسم میں جا رہا ہے، وہاں بھی جان کا سوال ہے اور یہاں بھی جان کا سوال ہے۔ وہاں اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تو دوسری چیز جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا چیز تھی؟ اور دوسری چیز میتہ، میتہ کے معنی مردار۔ دوسری چیز کیا حرام کی؟ دم۔ کیا چیز؟ دم۔ دم کے معنی خون، پہلے دم واجب ہو گیا۔ دم واجب ہونے کا مطلب یعنی ایک قربانی کرو، خون بہاؤ اس کا، تو دم حرام۔ اور دم کون سا حرام ہے؟ کون سا؟ بہتا ہوا۔ دو خون ایسے ہیں جس طرح دو مردار حرام حلال ہیں، ایسے دو خون بھی اللہ نے حلال کیے ہیں۔ ہے خون مگر حلال۔ کیوں حلال ہیں؟ وہ بہتے ہوئے نہیں، وہ جمے ہوئے ہیں۔ فرمایا احلت لنا المیتتان والدمان، میری امت کے لیے دو مردار حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی، اور دو خون حلال ہیں۔ کون کون؟ الکبد والطحال، کبد جگر کلیجی، طحال تلی، یہ خون ہی ہے مگر جمع ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے صرف تم پر حرام کیا ہے مردار کو، والدم، اور خون کو یعنی بہتا ہوا خون۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ حالانکہ خنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے، خنزیر کا گوشت، اس کی کھال، اس کے پٹھے، اس کا خون، اس کے جسم کا رویا رویا سب حرام اور نجس ہے۔ مگر یہاں ذکر اللہ نے کیا خالی گوشت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات چل رہی کھانے کی، اور کھایا کیا چیز جاتی ہے؟ گوشت، اس لیے ذکر کر دیا ولحم الخنزیر۔ اور خنزیر ایسا حرام ہے کہ اگر کوئی اسے ذبح بھی کرے جب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ دوسرے جانور جن کا کھانا حرام ہے اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال تو نہیں ہوں گے مگر ان کی کھال پاک، ان کا گوشت پاک۔ کیوں؟ ناپاک خون کی وجہ سے وہ ناپاک تھا، بہتے ہوئے خون کی وجہ سے وہ خون تو نکل گیا، حلال طریقے پر ذبح کر دیا گیا، اب اس کا گوشت پاک ہے۔ لیکن خنزیر کو ذبح کرنے کے بعد بھی یہ پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کپڑے پہ اگر نجاست لگ جائے، اگر آپ اسے دھو دیں تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نجاست ہی کو پاک کریں، بولیے، چاہے جتنا دھوئیں آپ اسے، نجاست تو نجاست ہی، وہ کبھی پاک نہیں ہوگی۔ ایسے خنزیر جو ہے یہ اس کا گوشت حرام ہے، اس کے رگ پٹے ہر چیز حرام، یہ نجس العین ہے، چاہے جتنا اس کو دھویا جائے یہ ناپاک ہی رہے گا۔ کیوں حرام کیا اللہ نے اس کو؟ ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اس لیے کہ خنزیر جو ہے وہ دیکھنے میں، شکل صورت میں بہت خوبصورت ہوتا ہے نا، ہے کتنا گندا غلیظ، بس شکل نام بھی لینا لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ اس کی غذا کیا ہے؟ یہ کھاتا کیا ہے؟ قورمہ کھاتا ہے، شیرمال کباب، آپ پلیدی پیش تو رسوا بود، پیش خوکا شک کرو حلوا بود۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وہ گندگی، وہ نجاست جو تمہارے نزدیک حرام ہے، ناپاک ہے، قابل نفرت ہے، خوک کہتے ہیں فارسی میں خنزیر کو۔ خنزیر کے لیے وہ کیا؟ وہی شکر ہے، وہی حلوہ ہے، وہی برفی اور وہی مٹھائی۔ ان کی غذا ہی کیا ہے؟ غلاظت ہے، گندگی۔ یہ اچھی چیز کھائیں گے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر بے حیائی ہوتی ہے،
جو آدمی مستقل اس کو کھائے گا تو اس کے اندر گندگی، گندا مزاجی بھی پیدا ہوگی اور بے حیائی بھی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ جو قومیں مستقل کھاتی ہیں وہ گندی بھی ہوتی ہیں اور بے حیا بھی ہوتی ہیں۔ انگریزوں کو آپ دیکھ لیجیے، بظاہر وہ صاف ستھرے ہیں مگر کبھی جو استنجا کر لے، استنجا نہیں ہے ان کا، وہاں پانی وانی کا استعمال ہی نہیں ہے۔ تو غرضے کی اور جو قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسری تیسری چیز کیا چیز حرام کی؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی چربی بھی حرام۔ جس چیز میں پتہ چلے کہ اس میں پڑی ہوئی ہے چربی، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر وہ لپسٹک میں ہو اور ثابت ہو جائے کہ ہے، اور چربی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے پگھل جاتی ہے، مگر یہ ایسی لپسٹک ہے جو پگھلتی نہیں چاہے جتنی گرمی پڑے، لکھا بھی ہوتا ہے اس میں ہے، اگر ہے تو اس کا استعمال ناجائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں مسلمان کے لیے، خریدنا بھی جائز نہیں، استعمال بھی جائز نہیں۔ تو فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تین چیزیں ہوئیں، پہلی چیز مردار، دوسری چیز بہتا ہوا خون، تیسری چیز خنزیر، چوتھی چیز وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، یعنی وہ جانور جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، ان سے قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، تو اس کی تین شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، کسی بزرگ کو، کسی بت کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی اللہ کا نہیں، اسی بزرگ کا، اسی بت کا لیا جائے، تو ظاہر بات ہے ذبح کرنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ حرام۔ جیسے خنزیر حرام ہے ایسے وہ بھی حرام۔ کیوں؟ جان لی جا رہی، جان، اور جان کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ جان اگر حلال کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ کے نام ہی سے حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے گا، اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے جب بھی حرام ہے، اگر اللہ کا نام نہ لے کے غیر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر تب تو اور زیادہ خطرناک ہے وہ۔ تو اگر غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا نام بھی لے کر ذبح کیا گیا تب تو حرام ہے ہی۔ دوسری شکل، غیر اللہ بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے مرغا پالا گیا اور بکرا پالا گیا، اگر ذبح کریں گے تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، جب خوش ہو جائیں گے ہمارا کاروبار چمک جائے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے جانور، تو پھر دودھ ہمارے جانوروں کا سوکھ جائے گا اور لڑکا مر جائے گا، نقصان ہوگا۔ اس لیے ڈر میں 11ویں کرتے ہیں، ڈر میں، ورنہ بڑے پیر صاحب نقصان پہنچا دیں گے، توبہ توبہ معاذ اللہ۔ تو اس خیال سے اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور نام اس پر لیتا ہے اللہ کا، پھر بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ غیر اللہ کو، ان کی عزت، ان کے احترام، ان کی خوشندی، ان کی تقرب کے لیے کیا ہے۔ ہاں کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بانٹ دیا جائے غریبوں کو، اور نیت یہ کی جائے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں۔ جانور ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، اس کے بعد اس کو گوشت کو پکا لیا گیا، بریانی بنائی گئی، شیرمال کباب تیار کیے گئے اور پھر غریبوں کو کھلا دیا گیا، کاہے کے لیے؟ فلاں مردے کا کو اس کا ثواب مل جائے، فلاں بزرگ کو سب مل جائے، فلاں ولی کو مل جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ جانور پالنا اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، یہ حلال نہیں۔ تیسری چیز، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایسے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں اس پر سواری کرنا حرام، اس کا دودھ پینا حرام،
اس کا گوشت کھانا حرام، وہ جانور حرام نہیں ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لے اور پھر اس جانور کو بیچ ڈالے، اس کا بیچنا بھی جائز، اس کا خریدنا بھی جائز۔ توبہ کر لے اور خود اس کو ذبح کرے اللہ کے نام پر، اور اس کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا، دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون نے یہ پوچھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، نو مسلم ہیں، اجمی ہیں۔ اجمی جانتے ہیں؟ اجمی جانتے ہو؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ اجمی کہتے ہیں غیر عرب کو۔ عرب کے علاوہ جتنے علاقے پوری دنیا کے ہیں یہ سب اجم۔ تو کسی نے کہا ہمارے وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار اجمی ہیں اور ان کے وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، اور ان کے وہاں سے کھانے کی پینے کی چیزیں بھی آتی رہتی، تو ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ اجمیوں کے وہاں تہوار ہوتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی وہ تو عرب تھے، ان کے وہاں تھے نہیں، مسلمان ہونے کے بعد اور نہیں۔ اب تو مسلمانوں نے بھی اپنے وہاں نئے نئے تہوار پیدا کر لیے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف دوسری قوموں کی نقالی ہے، تقلید ہے۔ جیسے برتھ ڈے کی دعوت، یہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت جس دن ہوئی تھی تو کوئی کیک کاٹا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ تو کیا حضرت حسن کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، مگر برتھ ڈے بھی منائی تھی ان کی کیا؟ بتائیے، پھر آپ کا نواسہ حضور کے نواسے سے بڑا ہے کیا؟ ہے صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، بڑے ہیں آپ کے نواسے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ خالص مغرب انگریزوں کی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 14 مئی کل تھی نا، اس کا نام کیا رکھا لوگوں نے؟ مدر ڈے، اور ایک فادر ڈے بھی ہے۔ اسلام میں یہ سب ڈے نہیں تھے، یہ سب مغرب میں ہیں، یہود و نصارہ کے وہاں ہیں، اور ان کو فالو کر رہا ہے مسلمان، نقالی کر رہا ہے۔ میاں آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں کیا کہا گیا؟ ان لوگوں کی مجبوری ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی مائیں اور ان کے باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے، معلوم ہے؟ انگریز لوگ اپنے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، جب بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ایج ہوم، جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر ایسے گھر بنا دیے گئے ہیں جہاں بڑی بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں جب گھر میں وہ ان سے ڈسٹرب ہونے لگے تو گھر سے ان کو وہ لوگ نکال دیتے ہیں، وہیں سرکاری طور پر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، اور وہیں نہ کوئی بات کرنے والا نہ بولنے والا، اور بعد میں ان کی جیسے مریض نہیں بھرتی کر دیا گیا اور بعد میں اس کا پیسہ جو چارج ہوا وہ دے دیا جا کر کے، ایسے سال بھر رہے، 2 سال رہے، بعد میں پیمنٹ کر دیتے ہیں، نہ کوئی ملنے جاتا ہے ماں سے نہ باپ سے، وہ ترستے ہیں۔ حالانکہ پوتوں کو، اپنے دادا کو، دادی کو اپنے پوتوں سے باپ اور ماں سے زیادہ محبت ہوتی، وہ اس تمنا میں رہتے ہیں پوتے ہوں تو کھلائیں اور پوتیاں ہوں تو کھلائیں، اور یہ فطری چیز ہے۔ اور بزرگوں کا بھی یہی حال تھا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے پوتوں اور پوتیوں سے بڑی محبت تھی، نبی کریم علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے محبت تھی، اور کتنی محبت تھی کہ وہ آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیٹھ پہ بیٹھ گئے، سجدہ لمبا کر دیا آپ نے، جب وہ اترے تو سجدے سے آپ اٹھے۔ آپ کی نواسی ہیں جن کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی نواسی۔
آپ کے پاس ایک ہار آیا تو آپ نے فرمایا اپنے تمام گھر والوں سے یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے خاندان میں میرے گھر والوں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو سارے لوگ گھر کے سوچ رہے تھے دیکھیے کس کا نمبر آتا ہے, ہو سکتا حضور ہمیں دے دیں, ہو سکتا حضور ہمیں دے دیں. اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا, آپ ایسے معاملہ کرتے تھے ہر آدمی جانتا تھا سمجھتا تھا حضور سب سے زیادہ ہم ہی کو چاہتے. انتظار میں تھے لوگ تو دیکھا آپ نے حضرت امامہ کو بلایا اپنی نواسی کو, اور وہ ہار آپ نے حضرت امامہ کے گلے میں ڈال دیا. محبت ہوتی. اب جب محبت کرنے کا زمانہ آیا کس کا, دادا اور دادی کا اور نانا نانی کا, تو پتہ چلا ان کو گھر سے کوڑے کی طرح نکال کر کے پھینک دیا گیا اور ایک الگ جگہ ان کو رکھ دیا گیا. اب کوئی ملنے بھی نہیں جاتا, لہذا ایک دن خالی سال میں ایک دن ملنے جاتے ہیں اور کیمرہ مین ساتھ میں جاتا ہے, ان کے لیے کچھ تحفے تحائف لے جاتے ہیں, کچھ پھول لے جاتے ہیں, اور ماں باپ کو ماں کو دے دیے 14 مئی کو اور فوٹو کھنچوا لیا, یعنی ماں کا انہوں نے حق ادا کر دیا. مدر ڈے ایک دن, اور سال کے 365 دنوں میں ایک دن میں حق ادا کر دیا, باقی دنوں میں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے کوئی مطلب ہی نہیں. کیا اسلام کا یہی تصور ہے؟ اسلام نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق قرآن میں ذکر کیا ہے اور ایک جگہ نہیں بار بار ذکر کیا ہے, وہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا ہے. انشکر لی ولی والدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اے اللہ 14 مئی کو خالی ادا کر لیں گے, باقی ادا ہو جائے گا, یہ پوری زندگی ادا کرو, پوری زندگی ادا کرو. اور کیا کہا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, جب وہ اولڈ عمر کو پہنچ جائیں, جب وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائیں, جب وہ بہکی باتیں کرنے لگے, جب ان کو خدمت کی بہت ضرورت ہو, تو ایسے کسی ہوم میں ان کو نہ رکھنا, اپنے پاس رکھنا. بڑھاپے میں دونوں پہنچ جائیں, یہ ایک پہنچ جائے, اور ان کی ناگوار باتیں سننے کے بعد اف بھی نہ کہنا. اب نہ رہیں گے ماں باپ, نہ ناگوار باتیں سننا پڑیں گی, سب کو جمع کر دو وہیں, اور 14 مئی کو پہنچ جاؤ, ایک دن خالی سن لو جا کے جو کچھ سنا ہو. یہ اسلام کی یہ مذاق ہے. وہ لوگ منائیں یہ سب ڈے جن کے وہاں ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے, باپ کا حق نہیں ہے. اسلام میں تو ماں باپ کا بڑا حق ہے, لہذا ہمیں کسی کی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے تو قرآن ہے, ہمارے سامنے تو حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا, اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. فرمایا نہیں فرمایا؟ کیا کہا, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا فرمایا کہ ماں باپ پر ظلم نہ کرنا. وَإِن ظَلَمَا, اگرچہ ظلم کیا ہو انہوں نے, اگرچہ ظلم کرے پھر بھی پلٹ کر کے جواب نہ دے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا, اللہ سے دعا بھی کرنا. کیا دعا کرنا ہے؟ کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ نے وہ لفظ بھی بتائے ہیں کہ یہ کہنا ہم سے. یاد ہے وہ ہم لوگوں کو, سب کو یاد ہے؟ سنیں سب سے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُلْ, کہیے. قل کا مطلب کہیے, یعنی اللہ حکم دے رہا, کہاں کرو. کس سے کہہ رہا ہے؟ ہر ماں باپ کی اولاد سے کہہ رہا ہے. جن کے ماں باپ موجود ہیں ان سب سے کہہ رہا ہے. حق ادا کرنے کے بعد, خدمت کرنے کے بعد, ان کی آرزویں پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. اور کیا کہو گے؟ رب ارحمہما, پڑھو, کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما,
कमा रब्बयानी सगीरा रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्ब इरहमहुमा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, मेहरबानी फरमा। कमा रब्बयानी, जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, सगीरा बचपन के ज़माने में बहुत ज़िद्दें की, बहुत आजिज़ किया उनको, बहुत गुस्सा उनको दिलाया, उनके आराम को हराम किया, मगर उसके बावजूद उन्होंने रहम खाया और तरस खाया और ज़िद्दें पूरी की और शौक़ पूरे किए हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरह बचपन के ज़माने उन्होंने हमारी परवरिश की, ऐ अल्लाह उन पर रहम फरमा। ये किस दिन कहेंगे हम लोग? 14 मई को ना, मदर डे में। ये दुआ कब करना है? हर नमाज के बाद, हर नमाज में कर लो एक मरतबा। तो इस्लाम में तो ये हुक्म है, तो हम लोगों को मदर डे मनाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना उनकी खिदमत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो क्या कहा हज़रत, बात कहाँ पे निकली? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो अजमी हैं, गैर अरब, और उनके वहाँ आए दिन कोई ना कोई त्योहार, फंक्शन, तकरीब होती रहती है, तीजा है ना, फिर उसके बाद ये तकरीब है। अरे तीजा क्या होता है? किसी के पैदा होने के बाद ना है, कब होता ही है? जब मरने के बाद होता है। तो मरने के बाद भी दावत होना चाहिए। हमें कोई पैदा हुआ तो समझ में आया, खुशी हुई, कोई नेमत हासिल हुई तो दावत करो, तो ठीक है। ये मरने के बाद दावत कैसी? ये भी खुशी का मौका है खुशी का मौका। लोगों ने बना लिया खुशी का मौका। उस दावत में जो लोग आते हैं खाने के लिए, बिल्कुल बहुत गरीब किस्म के लोग होते हैं ना, कतई फाका मस। कौन आता है? वो रिश्तेदार आते हैं। अच्छा, वो लोग जब आते हैं तो बिल्कुल एकदम से बोसीदा फटे पुराने कपड़े पहने हुए ना, सर बर्क नए कपड़े, बाकायदा जेवरात से आरास्ता, कोई फर्क ही नहीं। ये बताइए, ये गम में आए हैं, ये गम में आए हैं। मय्यत के वहां जहां गम हो, उस मौके पर दावत करना मकरूह तहरीमी है। और किसके वहां? सिर्फ उलमाए देवबंद के वहां नहीं, उलमाए बरेली, अहमद रजा खां और दूसरे तमाम लोगों ने यही लिखा है, ये दावत मकरूह है। और ये मकरूह दावत कौन कर रहा है? वही जो तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक अव्वाबीन भी पढ़ते हैं, दीनदार भी है, मगर ये दावत हो रही उनके वहां। अरे हो रही नहीं हो रही बताइए। फिर उसके बाद उनका जो चने पढ़े गए हैं, बताइए उनका क्या करें? हैं, ये दरिया में डाले जाएं, दफनाने से पहले डाले जाएं या दफनाने के बाद डाले जाएं? ये सब जैसे लगता है ये दीन जो है अपनी मर्जी का नाम है। वही जो हमारे बाप दादा ने किया वही हम करेंगे। वो कौन सा मसला ऐसा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में मौजूद नहीं है? आपके वहाँ इंतकाल नहीं हुआ, आपकी मुबारक अज़वाज का, आपकी मुबारक बनात का, आपके मुबारक बेटों का, तो इसका जिक्र कहीं मिलता है? आखिर नहीं मिलता। सोचिए आप। हाँ, ये तो मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो आपने फरमाया, इस्नऊ लि आलि जाफ़र तामा, जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करके भेजो। जाफ़र के घर पे न जाओ खाने के लिए, वहां तो गम हुआ है, वो गमज़दा लोग हैं, उनके घर पे खाना भेजो, ये आपने फरमाया। आजकल मसला क्या है? अब वो आ गए साहब, किसी का इंतकाल हो गया, वहाँ आए भाई रिश्तेदार है, जाना तो है ही। अब जाने में बड़े भी गए और बूढ़े भी गए, नौजवान भी गए और छोटे छोटे बच्चे भी गए। कहने जब तक दफन नहीं हो जाएगा चूल्हा तो जलेगा नहीं, चाहे कोई बच्चा मर जाए। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। वो बच्चे हैं, वो मासूम हैं,
ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا چولہا جلے کہیں ہمارے گھر میں، دوسروں کو احساس نہیں، اور گھر والے اپنے غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں 3 دن کے بعد ہوش آئے گا تو پھر باقاعدہ دعوت ہوگی، پھر زرق برق کپڑوں کے ساتھ۔ آپ بتائیے تیجا، اس کے بعد پھر 40ویں دن، 40واں، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی عرب میں ہوتی تھی نا، ہوتی تھی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ سب کے وہاں ہوئی نا یہ دعوت۔ تیجا بھی ہوا، 40واں بھی ہوا۔ بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا، بڑے پیر صاحب کے، تو بڑے پیر صاحب کے وہاں ہوتا تھا یہ سب، کچھ بھی تو نہیں۔ کہنے صاحب نہیں کریں گے برادری سے نکال دیے جائیں گے، پھر جب قبر میں جائیں گے تو برادری بھی ساتھی میں جائے گی نا، سب اکیلے جائیں گے نا۔ ایک دن منزل پہ جانا ہے، مگر جو بھی جائے گا وہ تنہا جائے گا۔ خلاف سنت چیزوں کو چھوڑو، یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ عرب لوگ نہیں، عجم لوگ ہیں، غیر عرب لوگ ہیں، اور ان کے وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی تہوار، آئے دن کوئی نہ کوئی تقریب ہے، برتھ ڈے ہو رہی ہے، برسی ہو رہی ہے، تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، اور صاحب ختنے کی بھی دعوت ہو رہی ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی؟ اب ختنے کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، ختنے کی کہیں دعوت ہونا چاہیے، ختنے کی بھی دعوت ہونا چاہیے۔ ایک صحابی سے کہا گیا ختنے کی دعوت ہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں ختنہ ہوتا تھا کبھی دعوت نہیں ہوئی، ابو بکر عمر کے زمانے میں ختنہ ہوتا کبھی دعوت نہیں ہوئی، لہذا میں نہیں جاتا ایسی دعوت پہ۔ اور یہاں تو بس دعوت ہونا چاہیے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، ہے نا، ساتھ خون محبت دعوت ہونا چاہیے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اب انہوں نے پوچھ لیا، آئے دن فنکشن ہوتے ہیں اور کھانا بھی آتا رہتا ہے، تو کیا کھائیں نہ کھائیں؟ ام المومنین کا جواب فرمایا کہ جو جانور ذبح کیے گئے ہیں کسی دن کی عظمت کی وجہ سے، خاص دن ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، کہ وہ نہ کھاؤ، جو پھل ہے فروٹ وغیرہ آ رہے ہیں ان کو کھا لو۔ ذبیحے میں ہو سکتا ہے کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے آدمی نے جانور کو ذبح کیا ہو، نامزد کیا ہو، وہ حرام ہو۔ اسی طریقے سے جو بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور بعد میں وہ تبرک کے طور پر، پرساد کے طور پر بانٹے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ان کے وہاں تھا تو سوچا ہمارے وہاں کیوں نہ ہو، ان کے وہاں بتوں پہ چڑھائے ہوئے جاتے تھے، ہم لوگوں کے وہاں کیا ہوا، کہلے بت تو ہمارے وہاں نہیں مگر مزار ہے، تو مزاروں پہ چڑھاوے چڑھا دیے۔ وہ شب برات کی رات میں ایک مزار کے اوپر باقاعدہ اس کی تصویر فوٹو آیا تھا، 50 قسم کے پھل قبر پہ رکھے ہوئے، 50 قسم کے پھل۔ تو مزار کے اوپر جو چڑھاوا چڑھایا جائے، بتوں پہ جو چڑھاوا چڑھایا جائے، وہ چڑھاوا بھی کھانا اور کھلانا حرام ہے۔ کہ صاحب اس سے کیا بھوک لگی تھی ہم نے کھا لیا، ہم نے کوئی بری نیت سے تھوڑی کھایا۔ نیت اگر آپ اچھی کریں اور خنزیر کھا لیں تو کہ میں بری نیت سے تھوڑی نہ کھایا، ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز کیا کرا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اللہ کا قانون دیکھیے، ماشاء اللہ نہیں ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور ہے، بندوں کی ضروریات سے واقف ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، لیکن اگر بہت مجبور ہو جاؤ، جان زیادہ قیمتی جان پہ بن جائے، اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے اور کوئی اس کے علاوہ چانس نہیں ہے جان بچانے کے لیے، ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ فرماتا حرام ہوتے ہوئے بھی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کو کھانے کی
اجازت ہے، گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں یہ چیزیں حرام نہیں رہے گی، حرام تو اب بھی ہیں. جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے، حرام رہے گی. لیکن چونکہ تم مجبور تھے، جان کا بچانا فرض تھا، اس بنیاد پر اگر تم نے تھوڑا سا کھا لیا تاکہ جان بچ جائے تو گناہ نہیں ہوا. اللہ فرماتا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو آدمی مضطر ہو جائے، مضطر کے معنی مجبور، مجبور کا مطلب یعنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اس کے بغیر اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کوئی حلال چیز مہیا نہیں ہے، ایسی حالت میں اجازت ہے. یہ نہیں مجبوری چل رہی ہے، کمزور حال ہے تو چلو ٹھیک ہے ہمارے لیے جائز، سود جائز ہے، رشوت جائز، ایسا نہیں ہے. مضطر ہو جائے، مضطر کا مطلب جان خطرے میں پڑ جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو زندہ رہنے کے لیے، تب اجازت ہے. اور اجازت بھی کتنی ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ. سنیے، غیر باغ ولا عاد، مگر جو آدمی مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر باغ، وہ لذت کا طالب نہ ہو، یعنی مزے کے لیے نہ کھائے. جان تو بچ سکتی تھی 3 لقمے میں، مگر سوچا اب کھانے کی اجازت ہے تو پھر اچھا بھی لگ رہا ہے. طالب لذت رہو، مزے کے لیے نہ کھائے، جان بچانے کے لیے. اور جتنے میں جان بچ سکتی اتنی ہی اجازت ہے. غیر باغ ولا عاد، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی جتنے میں جان بچ سکتی ہے اس سے زیادہ اگر وہ کھائے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا. علماء نے لکھا کم سے کم 3 لقمے، اس میں آدمی مرے گا نہیں. کم سے کم 3 لقمے کھا لیں. فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. گناہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں خنزیر حلال ہو گیا، ہے تو حرام. مردار حلال ہو گیا ایسا نہیں، ہے تو حرام مگر اب اجازت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم، مفسر، فقیہ، محدث، مورخ، اور کیا نہ کہا جائے کیا نہیں تھے، وہ بڑے اللہ والے. تو وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور حج ایک نہیں کرتے تھے وہ لوگ، بہت سے حج. اور حج بھی ان کا کیسے ہوتا تھا؟ جب وہ حج کرنے جاتے تھے تو لوگ انتظار میں رہتے تھے کوئی اللہ والا اگر ہو حج میں، ان کے ساتھ جائیں تو ہمارا حج بڑا اچھا ہوگا. اور ان کے اللہ والے ہونے میں کوئی شبہ نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں وہ، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ، بڑے مبارک. کہتے ہیں ان کے ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک، جن لوگوں کو پتہ چلتا حضرت حج کرنے جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ تیار ہو جاتے. جب وہ سب آ جاتے تو عبداللہ ابن مبارک کہتے بھائی ہاں اپنا اپنا خرچہ جو ہے وہ میرے پاس جمع کر دو. اور وہ سارا خرچہ صندوق میں. پھر وہ روانہ ہوتے، اور اس کے بعد سارا راستے کا خرچ اور کھانا اور پینا خوب فراوانی کے ساتھ سب ساتھیوں پہ خرچ کرتے. کسی کو کچھ کھانے کی خریدنے کی ضرورت نہیں، سب انہی کی طرف سے. پھر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور کہتے تمہارے گھر والوں نے کچھ مدینے کی کوئی چیز تو نہیں منگائی، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ؟ بتا یہ منگایا یہ منگایا، سب خریدوا دیتے. پھر مکے آئے، وہاں حج ہوا، اور حج کے بعد مکے سے تو نہیں کچھ منگایا، کہا یہ کہا تھا انہوں نے، یہ کہا تھا، سب خریدوا دیا. پھر اس کے بعد آئے، اب گھر پہ آتے، 3 دن کے بعد دعوت کرتے، اور دعوت بہت پرتکلف دعوت، اور تمام حاجیوں کو اپنی طرف سے جوڑے پہناتے، اور جوڑے پہنانے کے بعد پھر وہ اپنا صندوق منگاتے، اور صندوق منگانے کے بعد جو لوگوں کی رقم جمع تھی ہر ایک کا نام اس پہ لکھا ہوتا تھا تھیلی پر، وہ تھیلی واپس کر دیتے ہر ایک. یہ عبداللہ ابن مبارک جا رہے تھے
اور اس کے بعد لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے نا عمرہ کرنے کا. گھر میں چولہا نہیں جل رہا مگر عمرہ, دوسروں کا پیسہ باقی ہے مگر عمرہ, بہن کا حق نہیں دیا ابھی, عمرے پہ عمرے, عمرے پہ عمرے, قرض نہیں دے رہے, عمرہ کر رہے. یہ اللہ والے یہ جب جا رہے تو ایک جگہ ٹھہرے تو دیکھا ایک لڑکی کوڑے خانے سے کوئی چیز اٹھائی اس نے جلدی سے, اور یہ دیکھ چکے تھے مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی, اس نے اٹھائی اور ایک دم سے لے کے بھاگی. حضرت کی نظر پڑی, حضرت گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, یہ مردار چیز تم کو اٹھا کے لائے. تو اس بچی نے کہا کہ ہم لوگ کئی روز فاقے کے ہیں, ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, اب جان بچانے کے لیے ہمیں حرام کھانے کی اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے, اس لیے ہم یہ مردار مرغی لے کے آ گئے. تو عبداللہ ابن مبارک تو عالم تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, دیندار ہونا اور ہے, دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے. نفلی حج کر چکے تھے. انہوں نے وہ سارے پیسے جو حج کے لیے تھے وہ سب کے سب اس پوری بستی والوں کے اوپر تقسیم کر دیے اور حاجیوں سے کہا آپ لوگ جائیے, اس سال میں حج کرنے نہیں جاؤں گا. اس لیے نفلی حج سے بڑا حج یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو مردار کھانے سے بچایا جائے. اللہ فرماتا ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو مضطر ہو جائے اور وہ لذت کا طالب نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فإن اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے. تھا تو گناہ حرام مگر اللہ بخش دے گا. اللہ نے اجازت کیوں دے دی حرام کرنے کے بعد؟ رحیم ہے اللہ, مہربان ہے اللہ, بندوں کی جان نہ چلی جائے. اللہ فرماتا یہ تو حرام ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہی حرام ہے خالی, کیا مردار کھانا, شراب, اور کیا بتایا قرآن میں خنزیر, اور کیا بتایا مردار, اور کیا بتایا بہتا ہوا خون. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, حرام یہی نہیں ہے, اور بھی چیزیں حرام ہیں. کسی کو دھوکہ دے دینا, چوری کر لینا, کسی کا مال غصب کر لینا, دھوکہ دے کے مال کھا جانا, ہڑپ کر لینا, یہ بھی حرام ہے. مسئلے بتانا اور رشوت لے کر کے نرم مسئلے بتا دینا, بولیے یہ کیا ہے, حلال ہے؟ یہ بھی حرام ہے. کون کرتا تھا یہ؟ یہودی. بڑا آدمی ہوتا اس کو آسان مسئلہ بتا دیتے, پیسے لے لیتے. غریب آدمی ہوتا اس کو اصل مسئلہ بتا دیتے, اس لیے کہ وہاں کچھ ملنا نہیں تھا. یہ نذرانے لے رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی ساری صفات کتابوں میں لکھی ہوئی تھی مگر وہ صفات بیان نہیں کرتے تھے. اگر بیان کر دیں گے لوگ سمجھ جائیں گے یہی آخری نبی ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لیں گے, لہذا ہمارے نذرانے بند. یہ سب حرام. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا کتاب میں, کھلا کھلا حلال اور کھلا کھلا حرام, مگر وہ چھپاتے ہیں. غریب کو کچھ بتاتے ہیں, امیر کو کچھ بتاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں تھوڑا سا مول, تھوڑی سی قیمت. تھوڑی کا مطلب اگر زیادہ لے تو جائز ہے کیا؟ ارے کچھ بھی لے لو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. اللہ فرماتا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں, نہیں بھر رہے مگر آگ. بظاہر وہ شیرمال کباب ہے لیکن حقیقت میں اس میں زہر ملا ہوا ہے. جیسے ہی حلق کے نیچے اترے گا پیٹ میں آگ لگ جائے گی. یہ جو رشوت کے طور پر مال لیا ہے انہوں نے, یہ حرام ہے. بظاہر یہ دولت ہے, حقیقت میں یہ جہنم کے شعلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. یہ سزا ہے. کیا اللہ ان سے
اگر آپ کسی سے خفا ہوں، کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اس سے ناراض ہوں، وہ کہے گا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تو آپ کو اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ بولو، ارے اچھا ہے نا بات کریں۔ لیکن قیامت میں خدا سزا بتا رہا، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی کہہ دے ہم بات نہیں کریں گے اور اس سے محبت بے انتہا ہو، بہت محبت ہو، بہت محبت ہو، وہ کہے ہم بات نہیں کریں گے، تو خوشی ہوگی نا؟ بہت تکلیف ہوگی۔ دنیا کے تمام انسان، غیر مسلم و مسلمانوں، ان سب کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور سب سے زیادہ ہے چنگاری کے اوپر کیا پڑا ہے؟ راکھ پڑی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن یہ راکھ ہٹ جائے گی، اللہ کی محبت سب کے دل میں ابھر کر کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ کہے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ جہنم کے عذاب سے بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا کسی سے بات نہ کرنا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ پاک نہ کرنے کا مطلب یعنی بہت سے مسلمان ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا جب ان کو مل جائے گی پاک کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ظالم جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جلتے رہیں گے، کبھی پاک کر کے باہر۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، اور اللہ جس کے لیے کہے دردناک، اس سے زیادہ دردناک کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور آخرت میں مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر کرنے والے ہیں جہنم پہ، کس قدر شوق سے جہنم والے کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جانا ہمیں گوارا ہے، اور یہ دنیا کی لذتیں اور مزے اور گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو سچائی اور حقانیت کے ساتھ نازل کیا تھا، اور ان لوگوں نے اس کے باوجود کتاب سے منہ موڑ لیا، کتاب کی باتوں کو نہیں سنا، کتاب کو جھٹلایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، کھلا کھلا حلال کھلا کھلا حرام، پھر بھی کہہ رہے ہیں پرنالا وہیں گرے گا، جو باپ دادا کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے، جب تک ہم زندہ ہیں تعزیہ تو ہمارے گھر پہ رکھا جاتا ہی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ کھلا کھلا حلال اور حرام دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے، اس کا مطلب وہ ذاتی دشمنی اور عناد اور مخالفت میں مبتلا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں، وہ لفی شقاق بعید، وہ دور کے خلاف میں ہوں گے، بڑے اختلاف میں مبتلا ہیں، اور ایسے اختلاف ہے جو غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے اختلاف ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کے اختلاف ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیشو نہیں رکھا۔